خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا، کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی. بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں. تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائش ہی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی ہے عورت، لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے، سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے. روزے میں انہیلر استعمال کرنے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو؟ انجم نذیر، سانس لینے میں اگر روزے میں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیلر لے کے روزہ توڑ دیں، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کریں ورنہ فدیہ دیں. تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں پھیپھڑوں میں. البتہ ایسی مجبوری میں روزہ توڑنا جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا، کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں. تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اچھا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چیونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چیونٹیاں مار ڈالی. تو اللہ نے ان کو وحی دی، وحی کی حل واحدتن، کہ ایک چیونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چیونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چیونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چیونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں. لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چیونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں. فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم، کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت حوا کراچی سے، جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے. حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے، رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو. جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو. حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے. عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے، جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے. اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے، جوان بھی ہے، اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے، تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی، ارننگ ناجائز نہیں ہے. بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو ارننگ حلال نہیں ہے، لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں، اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس عورت کو منع کیا جائے گا. اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں، تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ انفرادی طور پہ پوچھیں. عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں، یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے. تو وہ الگ، وہ ٹھیک ہے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو. تو میں مسئلہ پوچھنے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھے، تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں، یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا
اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں, مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. میرے چینلوں کا, میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے, بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے, اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے, اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے عنوان کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے, یہ اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے, ایسا ہی بات ہے. پڑھیں, سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے, اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا, سب گھر والوں کی خدمت کرنا. یہ کسی تپیبی بہو نے پوچھا ہے. میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے, ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے, وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے, باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا. تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں. اچھا, گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں, یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے, لینڈ لارڈ فیملی ہے. اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی, گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی, گاڑی عورت صاف کرے گی, یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی. جھاڑو لگانا, پونچھا لگانا, برتن دھونا, کھانا پکانا, کپڑے دھونا, سب کی استری کرنا. اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے, یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے. اس صورت میں میں کیا کروں؟ ایک بندی. دیکھیں, اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے, یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی, یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے. اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا. تو یہ سب مل جل کے, جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تبلیغ جماعت میں آپ دیکھ لیں نا, 10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں, تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو, ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ, ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو, ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو. باریاں تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے, یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا, ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے. تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا, تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی, باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے. تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, مرد بھی عورت بھی. تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے, اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے, جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے. لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا, کبھی کسی اور نے بنا لیا, یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے, اب وہ جناب روزانہ 6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام, تو یہ ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے, جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے, یا کوئی بھی پکنک کے لیے تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی, ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی, یہ تو بالکل ہی غلط ہے. دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو, اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ خود کیا کرو, اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو. یہ نندوں کو تو چاہیے, وہ تو خود خاتون ہیں, ان کے تو ذمے ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں وہ. اور اگر کسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے, وہ ڈیوائیڈ کریں پھر کام. تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے, عرف میں بھی یہی چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے, بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی, اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں,
تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہیں اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے، تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے۔ تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے، باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے، اور آپ کے والد نے کمال یہ کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی، ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں، تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لیے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچھا نہیں لگاتے تھے، گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں، دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے، تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے، کیونکہ وہ خود کام کے عادی نہیں ہے، ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی، یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں، گھر کے باہر کے، یہ تو باہر میں آتا ہے نا، گاڑی تو باہر ہوتی ہے، یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں، وزن والے کام ہیں، وہ اکثر مرد کرتے ہیں، وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا، جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے، تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا، اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں، فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامع رشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں، تو فتویٰ ان کو دکھا دیں۔ شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے، پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ جانیں، آپ کے گھر والے جانیں، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو۔ دوسرا ایک اور مسئلہ، ابھی ایک نیا مسئلہ، کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے۔ نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے، ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن، یہ ہیں صحیح محقق، یہ ہیں صحیح اسکالر، یہ ہوتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اتنی شدید وعید ہے نا، نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو، ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے، وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے، سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں، کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا، زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو، تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے، بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا، آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہو، والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو، جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے، تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے، یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی، بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے، آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں، یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے
کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا, آج مجھے لگ رہا ہے فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے. رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کم وقتوں تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا. بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں, ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو, تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مہنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے مجھے کیا چاہیے, نیلسن. اور کیا ہوتا ہے, مائیکل چاہیے مجھے, مائیکل. میکائل نہیں چاہیے مجھے, کیا چاہیے, مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اسے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر, اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے, تو یا تو پورے ادھر کو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ. لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں,
تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں. عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے، ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں، وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو، ویسٹرن تہذیب ہو، اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا، تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے، تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ، لیکن سنا دیتے ہیں، کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ بار بار کہتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں، بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری، تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں، غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ہم مرغی نہیں کھائیں گے، شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو، غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں، جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیاں نہیں دیتا، لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم، حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیکچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے، تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو، جو خود سے آئے اسے آنے دو، جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے بچیز ہوتے ہیں، بچیز، حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز یہ لوگ یہ کام کرتے. تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا، ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا، تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں، ہم ملا لگیں گے دیکھنے میں، اور ساس بہو کی خدمت، اوہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے، جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں، یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے؟ ہسبینڈ کی نہیں کر رہی، وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار؟ جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے، وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی؟ تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے، اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم، بولو نہیں، بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار، غفار بھائی سے بھی لازم ہے، جمشید سے بھی لازم ہے، ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں، سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ اصل ہے اطاعت، فرما برداری. تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم، نہ اس کی خدمت لازم، نہ فلانے کی خدمت لازم. ہر آدمی انڈیویجول ہے، آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا، بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا، یہ والا سود حرام نہیں ہے، یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے، اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا، اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے، صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا، ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا، مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا، جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے. تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کرے نا بار بار، وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے. سب کی طبیعت، جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا، تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کی کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو بیٹھ کے، ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے نا، اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں، گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے،
وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر؟ 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں؟ کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو، میں بھوک لگ رہی ہے، مجھے نہیں پکانا آتی، تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، میں نہیں پکا رہی. پھینک دو، بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ، تم پر لازم نہیں ہے، اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے، ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے، نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ، بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے، غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے، یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا، یہ ہم عورت کے ذمہ نہیں ہے. کھلاو ہو رہا ہے، پلاو ہو رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن. میرے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کیا ذمہ ہے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمہ لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمہ. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمہ لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. ہاں یہ بات الگ ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے، اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں، پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی. کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا، ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کرتے. لیکن نارمل جو لوگ، زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی، جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے، نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی، یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا، نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے. بہت رائل فیملی سے ہے، وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے، کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا، لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اسکالر ان میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. عجیب پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے. انہی اسکالر نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کر دی. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا آپ یہ بتا دیں، خالی کائنڈلی آپ یہ بتا دیں اس کے ذمہ ہے. یہ بحث ہی چھوڑ دیں کہ تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے، اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں، بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے، ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا، ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو، میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے، کے پی کے بھی، بلوچستان کے بھی، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. ہر جگہ میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں، ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں الحمدللہ. تو کہیں بھی آدمی جا کے رہ سکتا ہے. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں، پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرست. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی، صحیح ہے نا، ٹیچر نکل آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ مختلف علاقوں کے، میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے، ہم لوگ کا تو ایسا ہے. ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا،
تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا، کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے، یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے، بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مہاجروں کے لیے الگ قرآن نازل کر دے، پٹھانوں کے لیے الگ نازل کر دے، سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے، بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے، انگریزوں کے لیے الگ، ڈیفنس والوں کے لیے الگ، اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں، کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں، موسیقی بھی حلال ہے، ناچ گانا بھی حلال ہے، اور شراب 2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے۔ تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں، لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی، کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب۔ اچھا یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے، وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، اچھا جو بیرے آتے ہیں نا، سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں، اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے تو یہ ہاتھ سے ذبح کی بھی ہے یہ مشینی ہے، کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے ہیں، خنزیر نہیں کھلا رہے، اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ پڑھ کے ذبح کیا بھی، اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی۔ میں نے کہا چلو یار اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں، اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا، لیکن اچھی بات ہے نا یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے۔ تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے، کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں، گٹر کے پانی میں بیٹھے گا، گٹر کا پانی پیے گا، سڑا ہوا گوشت کھائے گا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ چلنے پھرنے، کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے۔ میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے، کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے، گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ، تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے، کتا ایسا نہیں ہوتا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے، وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے، اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں، کتا ان کو لے کے نکلا ہے۔ تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا، گٹر کا پانی پیے گا، لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے۔ تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں، ہر چیز گانا بجانا حلال، موسیقی حلال، مکس گیدرنگ حلال۔ تو ایک اسکالر کی تصویر آئی یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا، تو نیچے کسی نے لکھا ہوتا ہے یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، ان کو میں حلال کیسے کروں، 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، کسی طریقے سے